السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید ٹی وی۔ دوستو، ارطغرل غازی بہادری، شجاعت اور حق سچ کا نام ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ارطغرل کے 10 سب سے بڑے دشمنوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو ارطغرل سزائے موت دیتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، ٹیو۔ دوستو، ٹیو قلعے کے اندر عیسائیوں کا ایک قیدی تھا اور اسی قید خانے میں بامسی کو ڈال دیا گیا۔ ٹیو بامسی کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے اور اسے خوب مارتا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد ایک جنگ کے دوران ٹیو کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ارطغرل بامسی کو حکم دیتا ہے کہ ٹیو سے اپنا بدلہ لے لے۔ بامسی اپنی تلواریں نکالتا ہے اور ٹیو کو سزائے موت دیتا ہے۔ یہ منظر بامسی کے لیے بہت ہی ایموشنل تھا۔ نمبر 9، اورال۔ دوستو، اورال بہت ہی بڑا غدار ہوتا ہے۔ یہ پہلے اپنے بھائی کے خلاف ہوا اور اپنے بچے کے مرنے کے بعد یہ ارطغرل کے خلاف ہو جاتا ہے اور عیسائیوں کے ساتھ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ سرداری پانے کے لیے اپنی بہن کا رشتہ سعادتین کوپیک کو دے دیتا ہے۔ یہ ارطغرل پر بہت ہی خطرناک حملہ کرتا ہے، لیکن ارطغرل جذبہ ایمانیہ کے ساتھ اس کے تمام ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور پہلے اس کا سینہ چیر دیتا ہے اور پھر ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، ویسیویلیوس۔ ویسیویلیوس ایک عیسائی گورنر تھا اور یہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی بامسی سے ہو گئی۔ یہ ارطغرل کا بہت بڑا دشمن اور خطرناک سازشی تھا۔ ارطغرل کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی، ارطغرل کو تیر لگے اور شدید زخمی ہوئے، لیکن شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی ارطغرل اس عیسائی کافر سے لڑے اور اس عیسائی کافر کو مار ڈالا۔ نمبر 7، ٹائٹان۔ دوستو، ٹائٹان عیسائی کمانڈر آرس کا بہت اچھا دوست تھا۔ آرس نے ہانلی بازار پر حملہ کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ ٹائٹان اپنے دوست عیسائی کمانڈر آرس کو بچانے ہانلی بازار پر حملہ کرتا ہے، لیکن آرتک بے بھی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ٹائٹان ہانلی بازار پر حملہ کرتا ہے تو آرتک بے اس کے تمام سپاہیوں کو مروا دیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر اسے کئی قبیلے لے کر جاتے ہیں اور اسے وہاں باندھ دیتے ہیں۔ یہ تورگت سے کہتا ہے کہ میں نے جس طریقے سے صفدر کو مارا تھا مجھے بہت مزہ آیا۔ یہ سن کر تورگت کو بہت غصہ آتا ہے اور تورگت اپنا کلہاڑا اس کے سر میں مار دیتا ہے۔ نمبر 6، یگیز۔ دوستو، گورنر یگیز اپنی تیاری میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا اور ارطغرل غازی کا خاتمہ کرنے کی نیت سے یگیز نے اپنی پوری پاور سے ارطغرل غازی پر اٹیک کر دیا، مگر ارطغرل غازی کو علم تھا اور وہ اپنی پوری تیاری میں تھے، اور جیسے ہی ارطغرل پر حملہ ہوا تو ارطغرل غازی نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور یگیز کو ختم کر دیا اور ایک اور دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 5، بہادر۔ دوستو، بہادر اورال کا چچا تھا اور اس کی نیت تھی کہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد یہ قبیلے پر قبضہ کر لے اور قبیلے پر حکومت کرنے کے لیے بہت سازشیں چلتا ہے۔ ارطغرل نے آخرکار اس کے خیمے میں گھس کر اس کو پہلے شدید زخمی کیا اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نمبر 4، لائس۔ دوستو، لائس عیسائی کمانڈر تھا اور کمانڈر دراگوس کا یہ خاص بندہ تھا، لیکن ایک جنگ کے دوران اس بدترین کافر کو پکڑ لیا گیا اور سوگوت کے بازار میں ارطغرل غازی نے سب لوگوں کے سامنے اپنی تلوار کا شاندار وار کرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نمبر 3، النچک۔ دوستو، النچک منگولوں کا خاص کمانڈر ہوتا ہے۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بامسی کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ کام کمانڈر دراگوس نے کیا اور بیٹے کی آزادی کے بدلے میں دراگوس نے بامسی سے النچک کی رہائی کا مطالبہ کر لیا۔ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے بامسی اکیلا ہی النچک کو ساتھ لے کر چل پڑا اور النچک کے بدلے اپنے بیٹے کی رہائی مانگی، لیکن دراگوس اپنی بات سے مکر گیا اور بامسی کو اس کے بیٹے کے ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی، مگر ارطغرل نے موقع پر پہنچ کر دونوں کو دشمن سے بچا لیا اور النچک کو مار دیا۔
नंबर 2 कमांडर दरागोस। दोस्तों कमांडर दरागोस की एक्टिंग बड़ी ही शानदार होती है। ये सगोत में घंटी बजाने वाला यानी जंगोज बना होता है और ये अपाहिज होने की एक्टिंग शानदार अंदाज में करता है और किसी को शक तक नहीं होता। इसने जिस तरह अर्तुगरुल गाजी की जासूसी की इसका कोई जवाब नहीं और इसने बामसी के बेटे को अगवा किया और अर्तुगरुल ने अलमचक को मौके पर मार देने के बाद दरागोस को पकड़ लिया और इसे सगोत में लाया जाता है, लेकिन कमांडर दरागोस के सिपाही बेस बदल कर सगोत आते हैं और हमला करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी इनको मुंह तोड़ जवाब देता है और इन सबको मार देता है और अर्तुगरुल कमांडर दरागोस का सर तन से जुदा कर देता है। नंबर 1 अलबास्ती। अलबास्ती असल में मंगोल कमांडर होता है, लेकिन ये बेबुलाद के नाम से जाना जाता है और ये मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें चलता रहा और इसने मुसलमानों को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अलबास्ती ने एक जंग के दौरान अर्तुगरुल के बहुत से सिपाहियों को शहीद कर दिया और तुर्गत को हद से ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है और आखिरी लड़ाई में ये पकड़ा जाता है और अर्तुगरुल गाजी इससे तुर्गत का बदला लेते हुए इसको ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे अर्तुगरुल गाजी के 10 सबसे बड़े दुश्मन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।